بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور میرے ساتھ ہیں معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی. ناظرین، دنیا کی مشکلات اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے. اللہ کے حکم سے ہی مصیبتیں آتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں. مشکلات دائمی نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اہل تقوی کی اولین صفات ہیں کہ صبر کیا جائے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہی نجات ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے. عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ ہی اس سے نجات فرماتے ہیں. تاہم اللہ کے نیک بندوں سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے. ہم بھی آپ کے مسائل کی روحانی رہنمائی معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے لیتے ہیں. علامہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ جی ہمارے تو یہاں بڑے ناظرین نے پسند کیا پروگرام کو. آپ کو بہت سے فون اور پیغامات آ رہے ہیں. کیا آپ کچھ منتخب لوگوں کے جو نام اور پیغامات شیئر کرنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں کیو ڈی وی کا اور صاحبزادہ عرفان مصطفیٰ صحرائی صاحب اور ندیم بٹ صاحب کا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. یہ پروگرام لوگوں میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے اس پروگرام کی افادیت کے بارے میں کہا ہے، اسلامی پہلو کی بھی بات کی ہے. اللہ کرے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عوام الناس کی خدمت کر سکے. اصل میں روحانی مسائل کے پروگرام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ جعلی عملوں کی بجائے قرآن و سنت کے اوپر ان کی جو ہے جو اللہ نے شفا رکھی ہے اس کی طرف رغبت ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان کی پختگی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. اور میرے ساتھ اس وقت تقریباً میں چونکہ عید گزری اور عید کے بعد ہم نے پروگرام جو ہے وہ تو سارے تقریباً کوئی 100-150 لوگوں نے مجھے میسج بھیجے ہیں براہ راست جو پروگرام سے متعلق مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امریکہ سے، ساؤتھ افریقہ سے اور موریشس سے، انڈیا سے بھی 2-3 جو ہے وہ میسیجز آئے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا پروگرام فیس بک پہ لوگ دیکھتے ہیں یا پھر جو ہے اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ان تک پہنچتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں. اب سب لوگوں کا نام لینے سے تو جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں آج یہی درخواست کروں گا کہ میں چند نام لے کے اور اس میں سے سلیکٹ کیے ہیں 10 نام. 10 ناموں کے بعد پھر ہم اگر کوشش کریں گے کہ ٹائم بچا تو دعا کے وقت میں ان سب کے لیے اگر نام لے کر دعا کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ کا اپنا کرم ہو. مجھے امریکہ سے راشد صاحب نے فون کیا ہے. ان کے مسائل ہیں، ان کے اوپر جنات یا دوسرے کے اثرات سے ان کو کچھ وظائف بتائے تو کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں بہتری بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ اس پروگرام کو انہوں نے بہت پسند کیا. اسی طرح سے محبت علی ہیں، وہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اس پروگرام کو بہت پسند کیا ہے. ہمارے راجہ شاہپال صاحب نے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے جو راشد میں بھی رہتے ہیں، آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، اس پروگرام کو بہت پسند کیا ہے. اور
اللہ تعالیٰ راجہ شاہپال صاحب کے درجات بلند فرمائے. وہ ایک ایسی پیاری شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر عرصہ دراز سے رہتے ہیں، اور رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا کاروبار کا اللہ ان کو اور ترقی اور عزت سے نوازے. اللہ پاک اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. میں جو ہے اپنا عرض کروں گا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم آپ کو قرآنی آیات بتاتے ہیں. اب ان قرآنی آیات کا آپ کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے میری تمام ویور سے درخواست ہے کہ ہمارا جو نمبر ہے اس کو آپ ضرور نوٹ کریں، اور اس کے بعد یہ قرآنی آیات جو ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی اس کا سیاق و سباق کا، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو سے اس نمبر پر اگر آپ چاہیں تو رابطہ کر کے تو ہمارے یہ چیزیں جو حاصل کر سکتے ہیں. جی میں جناب صاحبزادہ مصطفیٰ سرائی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو ہے اس وقت اپنے سوالوں کی طرف ہوں گے، جی سوالوں کے جواب ہم دے لیں پہلے. جی علامہ جی، ہم اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں. ہم ناظرین کے سوالات کی جانب آتے ہیں. لندن سے احمد شہزاد کہتے ہیں کہ غصے میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ چکا ہوں، کیا ایک ہی بار میں 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک طلاق گنی جائے گی. مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. دیکھیے میں احمد شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پڑھیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، میم کو اللہ کے ساتھ بس کر کے 3 دفعہ پڑھیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 3 دفعہ دہرائیں. تو اس کو اس عمل کو آپ 41 دن کریں. اللہ پاک کریم کرم فرمائے. اچھا علامہ جی، ان کا کہنا ہے کہ میں نے 3 دفعہ جو ہے نا وہ طلاق ایک ٹائم میں دے دی ہے. 3 طلاقیں جو ہے میں نے ایک ٹائم پہ دے دی ہیں، اور کیا یہ طلاق تینوں ہوئی یا ایک ہوئی؟ عام فہم یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 3 دفعہ طلاق دے دی جائے ایک ٹائم پہ تو آپ کو ایک ہی طلاق جو ہے وہ ہوگی، 3 طلاقیں نہیں ہو جائیں گی، طلاق نہیں ہوگی. دیکھیے یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے جی جی کے نزدیک. دیکھیں حنفی جو حنفی العقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے احناف کے ساتھ حنفی امام کو جو مانتے ہیں، ان کے نزدیک تو بالکل قطعی طور پر یہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہے کہ بھئی میں تمہیں 3 طلاق دی، 3 طلاق دی، 3 طلاق دی، اور اس نے سن لی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے جو تحقیق ہم اس کے لیے بہت سارے اور امام شافعی اور جو ہے حنبلی فقہ میں تھوڑا اس میں اختلاف ہے، اور فقہ جعفریہ میں بالکل ہی یہ اس پہ ہے کہ اس پہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ ہمیں پوری تفصیل لکھیں گے، کیونکہ یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم تلویہ پر ایک بات آپ صرف یہ سوال سن کر اس کا جواب دے سکیں. پوری تفصیل ہمیں چاہیے. ہمارے اسکرین پر ہمارا جو نمبر ہے اس نمبر کو آپ دیکھیں، اور اس نمبر پر ہمارے ساتھ اپنی تفصیل کی کس حالت میں آپ نے وہ طلاق دی، کیا وہ اس وقت آپ ہوش میں تھے، کہاں تھے، اور کوئی گواہ تھا، اور آپ کی بیوی نے وہ سنا بھی یا نہیں سنا، یہ ساری باتیں. اس کے بعد ہم اس کا صحیح طور پر سچی بات ہے آپ کو فتویٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 گھروں کے تباہی اور بربادی کی بات ہو سکتی ہے. یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا فقہ کے طور پر بھی، اور کہ ایک آدمی ہنستا بستا گھر ہے، اور میاں بیوی صبح کو ہنستے بستے بچوں کو لے کے گھر سے گئے، اور خاوند باہر سے آیا
کسی نے اس کو چگلی کر دی، یا آج کل تو ویسے بھی خطرہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی کی سری لگا کر، کسی کا دھڑ لگا کر تو گندی فوٹو دکھا کے وہ آج شوہر کو بھڑکا دیا کہ تمہاری بیوی جو ہے تم کام پہ جاتے ہو، تمہاری بیوی بدکارا ہے، اور کوئی بندہ اس کے لیے گواہی بھی دے دے گا میں نے تو دیکھا تھا جاتے ہوئے، یا اس قسم کے، تو وہ شوہر جو ہے انجانے میں آتا ہے، بے خبری میں وہ غصے میں اور طلاق دے دیتا ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے، ابھی بچے روٹی کھانی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاشرتی مسائل اس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں، دشمنیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس سے بڑے قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں پوری تفصیل لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا پورا جواب دیں گے۔ جی جی گارڈف سے سہیل احمد، جی گارڈف سے سہیل احمد کہتے ہیں کہ منگیتر بن کر یو کے آیا ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں، سسرال کا رویہ دن بدن بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، ساس جوتے مارتی ہے اور سسر جو ہے وہ گالی گلوچ کرنے سے باز نہیں آتا، بیوی بھی شرعی حقوق پورے نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، میں داماد کم نوکر سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوں، کوئی عمل بتائیں، کوئی تدبیر بتائیں اور میری مشکل آسان ہو جائے، تاکہ یہ منگیتر کے حوالے سے یہ سوال ہے۔ جی دیکھیں جی، شادیاں ہو جاتی ہیں، جو انگلینڈ میں لوگ آ جاتے ہیں، ان کے بچے پڑھ جاتے ہیں، اور اب تو خیر ماشاءاللہ پاکستان کا ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ انگلینڈ والوں سے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے، ہم نے پتہ کرایا ہے، دیکھا بھی ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ یہاں پر شادی کی وجہ سے تاکہ ہمارے یہاں کی شہریت مل جائے اس نظریے سے آتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ سسرال والے بچہ یا بچی اس طرح سے منگواتے ہیں کہ ان کو کوئی اور نوکر نہ رکھنا پڑے، تو یہ مسائل یہاں پر معاشرت کی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ ایک تو جوڑ کی شادیاں کرنی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس نوجوان کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ آیت کریمہ جو ہے وہ 41 مرتبہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے 5 وقت کی نماز پڑھے اور دل لگا کر کام کرے۔ بہت سارے لوگ جو وہاں سے آتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اس ملک میں آ گئے ہیں تو یہاں پر ہم کو فری کھانا بھی ملے گا اور فری چیزیں بھی ملے گی۔ یہاں تو صبح شام محنت کر کے کھانا پڑتا ہے، ورنہ یہاں بجلی کا بھی بل دینا پڑتا ہے، یہاں جو آپ کوڑا اٹھواتے ہیں اس کا بھی بل دینا پڑتا ہے، یہاں پر جو آپ کو صفائی کرنے کے لیے آتا ہے آپ کی ونڈو کے لیے اس کے لیے بھی بل دینا پڑتا ہے۔ یہاں جب بل اور آپ کی تنخواہ کا جب معاوضہ ہوتا ہے تو پھر آدمی بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ گوشت کی بجائے اب ہم دال کھائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں، اور سسرال کو بھی چاہیے کہ داماد کو لے کر آئے ہیں تو یہاں قانونی طور پر جو ہے مقدمہ لڑے اور داماد کے اوپر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو۔ جی اگلا سوال برمنگم سے روزینہ ادریس کہتی ہیں کہ میری بیٹی پر جن کا سایہ ہے، دورے پڑتے ہیں، وہ مرد کی آواز میں بولنے لگتی ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو کپڑوں سے بے نیاز ہونے لگتی ہے، بہت علاج کرایا، کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا، آپ کی بہت شہرت سنی ہے اور اسی لیے رابطہ کیا ہے، کوئی روحانی عمل فرما کر جنات کے سحر سے آزاد الحمدللہ۔ جی میں سمجھ گیا سوال کو۔ دینا صاحبہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر، پاکستان میں بھی اصل میں نفسیاتی مسائل بہت سارے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یہ دیکھنا کہ فوری طور پہ کوئی جادو ہو گیا ہے یا جنات کا اثر ہے۔ جنات جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر اثر نہیں کر سکتے، جنات جو ہے وہ حق فزدہ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کی عقل جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے اور وہ جنات جادو کی کر دیتے ہیں۔ اس کا تو ہم علاج آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ یہ میک شور کریں کہ آپ کو جنات ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جنات اور جادو کا جو جاننا تو اگر پتا ہو
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس نمبر ہے ہمارے اسکرین پر، آپ اس نمبر کو نوٹ کریں اور اپنی پوری حالت لکھیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ، جس بچے کا یہ جنات کے اثرات ہیں، اور عامل جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے جاننے نہ جاننے کا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس بندے کو کہہ دیا کہ تمہارا کوئی جادو نہیں ہے تو وہ پھر کسی اور بابے کے پاس چلے جائیں گے، کہیں گے اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، اور جو بابا تھوڑا بہت تھوک تھواک مار کے یا کچھ طالب علم کے ساتھ ان کو کچھ چھوٹا موٹا شوبدہ دکھا دے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بابا ہے۔ قرآن اور سنت کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا علاج کہیں پر موجود ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، اللہ ہی نے اس مخلوق کو اختیارات دیے ہیں، اللہ کی غیر مرضی کے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ جنات کا جو ہے اثر اب ضرور آتا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس طرح سے اپنا یہ جو ہے وہ آتے ہیں چیزیں، تو آپ ایک تو یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتے ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ یہ رابطہ کریں، اسکرین پر تفصیل بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کریں گے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ 9 دفعہ پڑھیں اور اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر پانی کو اوپر دم کریں، اور اس سے اس پانی کو 3 دفعہ دن میں پیئیں بھی اور 3 دفعہ اس سے چہرہ بھی دھوئیں، انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے۔ اور یہ عمل جو ہے وہ 9 دن یا 11 دن کریں، اور اگر اس میں فاقہ نہ ہو تو ہمارا جو یہ نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کریں انشاءاللہ۔ جنات اور جادو کا عمل میرے اللہ کے فضل سے مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، وہ بالکل اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، یہ نہ تو جنات ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی جادو کا عمل رہتا ہے۔ جی لاون جی، اگلا سوال ہے مانچسٹر سے، نسیم بیگم کہتی ہیں کہ کندھوں میں درد رہتا ہے، سر میں چکر بھی آتے ہیں، نیند بہت زیادہ آتی ہے اور باتیں بھول جاتی ہیں، ٹیسٹ کرائے سب کچھ نارمل ہے، ایک عامل سے رجوع کیا تو انہوں نے جادو کے اثرات بتائے مگر ان کے علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے، آپ کوئی علاج کوئی عمل بتائیں اور ان اثرات سے نجات دلائیں۔ جی علامہ جی۔ اس کے لیے میں عرض کروں کہ آپ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور جو ہے وہ سورہ مزمل کا آخری رکوع، وہ ایک ہی آیت پر مبنی ہے، اس کو ایک بار پڑھیں اور اس کے بعد 7 بار جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس پڑھ کے پانی کو دم کریں، اور وہ پانی جو ہے وہ کسی بالٹی میں ڈال کر 3 دن غسل کریں، اللہ پاک کا کرم ہوگا۔ اور اگر اس میں نہ ہو پھر میں عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے آپ کا نام ہے، آپ کے والدہ کا نام ہے، اور کس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے یا یہ اس کے لیے اگر آپ ہم سے ہمارے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو تفصیل بتا سکیں گے انشاءاللہ، جتنی جلدی آپ کریں گے ہم اتنی جلدی کوشش کر کے آپ کو اس کا جواب دے سکیں گے۔ جی اگلا ریاض سعودی عرب سے نورین کلثوم کہتی ہیں کہ بیرون ملک آنے کے بعد بھی بہتر نہیں ہو رہے، میرے شوہر کو ہر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ہم واپسی کا سوچنے لگے ہیں لیکن پاکستان میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا کریں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ سورۃ والضحیٰ 7 دفعہ پڑھیں صبح کو اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ، اور اللہ سے دعا کریں۔ بہتر یہی ہے کہ رزق من جانب اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، جہاں پر اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے، بھاگنا کہ یہاں سے بھاگیں گے انگلینڈ جائیں گے، انگلینڈ سے بھاگیں گے پاکستان جائیں گے، اللہ کرم کرے گا۔ اپنا محاسبہ بھی کریں کہ اگر کہیں کوئی ایسی عبادت میں کوئی بات تو نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرنی، کسی بہن بھائی کا حق تو نہیں کھا لیا، اس کے حقوق ادا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ مزید اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو ہمارے نمبر کے اوپر رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی جو ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے ہم آپ کے پورا حساب کر کے آپ کو اس کا جواب دے سکیں گے۔ جی اگلا سوال کینیڈا سے حفیظ طاہر کہتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت زور سے عشق ہو گیا ہے،
ہر وقت ذہن میں سوار رہتی ہے، وہ مجھ سے ملتی ہے، باتیں کرتی ہے، مگر شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی ایسا عمل یا تعویذ عنایت فرمائیں کہ محبوبہ کے ساتھ محبوب کے گھر والے بھی مان جائیں اور اس عاشق کی دلی مراد بھی پوری ہو جائے۔ پریانک بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑکا لڑکی بن کر آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو، اور وہ جب آپ شادی کی بات کر رہے ہو تو اس سے بھی ذرا احتیاط کریں۔ لیکن یا لطیف ہو یا اللہ، اگر نیت درست ہے تو یا لطیف ہو یا اللہ 110 دفعہ صبح شام پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ دونوں کے دلوں کو ملا دیں گے، دونوں کے خاندانوں میں محبت ڈال دیں گے۔ جی اگلا سوال کراچی سے عظیم خان کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے اچانک ہی بالکل پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بڑی سختی اور مار پیٹ کے باوجود کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کے امتحان ہونے والے ہیں، امتحان جتنے قریب آ رہے ہیں پڑھائی سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کوئی اثرات تو نہیں ہے کہ کوئی عمل کوئی تدبیر فرمائیں کہ دوبارہ پڑھائی کی جانب راغب ہو جائے۔ میں یہاں پر کئی بچوں کا یہ ہوا تو ہاسٹل میں گئے ہیں اور بہت اچھا ماحول ہے، وہ برے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ اچھا، اس کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے جنات کی، جس طرح سے انسانوں کی مختلف قبیلے ہوتے ہیں اس طرح سے جنات کے بھی مختلف قبائل ہوتے ہیں، مختلف جنسیں ہوتی ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ تو لگتا ایسے ہے کہ کچھ حدود قسم کے ایسے جنات شیاطین ہوتے ہیں جو انسان کی عقل کے اوپر اپنا دھاوا بول کر وہ جانا چاہتے ہیں، جیسے انسان بڑے عملیات کر کے جنوں کو قابو کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ اپنی پوری تفصیل ہمیں ہمارے اس ٹیلی فون نمبر پر جو ہے لے لیں، ان سے واٹس ایپ لے لیجیے گا، لکھ کے بھیج دیجیے، آپ سے بات کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ صاحبزادہ خان مصطفیٰ صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے، اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ تو باہر اتنی وقت تک نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد جو ہے وہ آیت کریمہ 11 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے۔ جی اگلا سوال لاہور سے نوشین کہتی ہیں کہ شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ہر سال امید سے ہوتی ہوں مگر 2-3 ماہ بعد معاملہ خراب ہو جاتا ہے، بہت علاج کرایا، عامل لوگوں کے پاس بھی گئی ہوں مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، کوئی روحانی علاج فرمائیں اور کوئی عمل بتائیں اور میرا درینہ مسئلہ جو ہے وہ حل فرما دیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے نام پر، کیونکہ اولاد صرف اللہ عطا فرماتے ہیں، کوئی پیر فقیر کوئی کچھ کر سکتا، لیکن اللہ ہماری بھی دعائیں لگتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے کچھ عمل بتائے، یہ یا مبدی کو اللہ کا نام ہے، اگر آپ یہ یا مبدی یا اللہ 110 مرتبہ جو ہے وہ دن میں اور رات میں میاں بیوی دونوں پڑھے، اور اس کے لیے ایک خاص طب نبوی کی دوا ہے جو بہت اچھی ثابت ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے تو جہاں جن دوستوں نے، ہم بہنوں نے بھائیوں نے، اس میں 85% میں ہمارے پاس رزلٹ ہے۔ تو اگر آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہم دعا کریں گے آخر پروگرام میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اس کا میڈیکل علاج بھی آپ ضرور جاری رکھیں، کیونکہ بار بار کا واکسن ہو جانا جو ہے یہ میڈیکلی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جی علامہ جی، سوالات کا سلسلہ اب ختم ہوتا ہے، علامہ جی سے گزارش کریں گے کہ تمام ہی لوگوں کے مسائل اللہ تعالیٰ کی رضا سے حل ہو جائیں اور آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ دعا سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ دیکھیے کہ حج کا مہینہ ختم ہوا اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے، اور یہ نسبتاً یہ شہداء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس میں جو ہے واقعہ
کرب و بلا بھی موجود ہے. اس ان ایام کے لیے، سال کے اختتام کے لیے، سال سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان سے بھی توبہ کریں، اور آنے والے سال کے لیے بھی خیر طلب کریں. اور اس کا طریق یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر کے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ پچھلے سال میں جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اس کی معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے سال کے لیے ہم آپ سے خیر و برکت مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ کے طریق پر چلنے چلانے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ عزت، رزق، سکون اور کاروبار میں برکت عطا فرما. اور میں اپنے تمام ناظرین سے، جتنے بھی دوست احباب ہیں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے ساتھ اس وقت میں یہ بتاؤں کہ یہ میرا پروگرام جو ہے بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگ جو مشائخ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اور جیسے کہ پچھلی دفعہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب خطیب پاکستان اسلام آباد میں ہیں، ہمارے صاحبزادہ والا شاہ جو ہے صاحبزادہ حسیب الرحمان لکھنؤ عیدگاہ شریف والے ہیں، اور اسی طرح سے پیر بغارہ صاحب ہیں، اور پیر شاہ مصطفیٰ شاہ راشدی، اور دوسرے ہمارے بزرگ جو ہیں مختلف بزرگ جو ہے وہ اس ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. اس میں علماء دیوبند بھی ہیں، علماء دیوبند بھی ہیں، ہمارے علماء تشریف بھی ہیں، ہمارے دوست جن سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اطہار کی عزت و احترام ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اور ان سب کے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کو ہمارے کو دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. سب آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ جتنے بھی دوستوں کے احباب کے مسائل ہیں وہ بھی دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سکیوری کو اور ترقی دے، ہمارے ساتھ عرفان صاحب کو، ندیم صاحب کو صحت بھی دے، ان کے اہل وعیال پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اور رزق میں اختیار اللہ ہے، اللہ رزق عطا فرمائے، اور ہمارے وسائل کو ایسا کر دے کہ یہ جو چینل ہے ہمارا پوری دنیا کے کونے کونے میں چھوٹے بڑے لوگوں کے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مدد و معاون ثابت ہو. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین حمد یوافی نعمہ ویکافی مزید. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب یا قریب. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشايخنا من النار يا ذا الجلال والاكرام. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی بارش نازل فرمائے. ہمارے بھائی دوست ہیں حبیب سیالوی صاحب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لذیذ برڈو صاحب ہیں جو وہاں پر چائے کا لنگر چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اقدس پر جاج اکرام کی خدمت کرنے کی اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تمام دوست احباب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. راجہ افتخار یونس صاحب ہیں، راجہ جو ہے طاہر صاحب ہیں، راجہ شبیر صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، اور اس طرح سے میرے راجہ ان کا بھی طاہر صاحب ہے، مانچسٹر میں ہوتے ہیں. اللہ پاک ان سارے دوستوں پر اور ہمارے احباب پر جنہوں نے ہمیں پیغام بھیجے ہیں یا ہمیں ذاتی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اے اللہ تو بہتر مہربانی فرمانے والا ہے، ہماری سب کی دعاؤں کو منظور فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اپنا فضل اور کرم فرما. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش المذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت مہربانی، بہت شکریہ. یہ ناظرین اس روح پرور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ صحرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
Mm-hmm.